أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی جنگ احزاب کی، غزوہ خندق کی۔ آپ نے سنا جنگ کے دوران ایمان والوں کی کیا حالت تھی اور منافقین کی کیا حالت تھی۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو ہیلے بہانے کرنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہماری ماں بیمار ہے، ہمارے بیوی بچے بیمار ہیں، ڈرپوک قسم کے خود پیچھے تھے اور حضور کو آگے کیا ہوا تھا، نہ خود جنگ کے اندر آتے تھے اور نہ اپنے رشتہ داروں کو آنے دیتے تھے۔ جی آج کے درس میں اللہ رب العزت منافقین کی بزدلی کو بیان فرمائے گا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، گمان کرتے ہیں منافق گروہوں کے بارے میں، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر واپس پلٹ کر آ جائیں وہ گروہ، یودو پسند کریں گے، لو کاش کے انہم بادون فی الاعراب کہ رہنے والے ہوتے دیہاتوں میں، یسألون عن انبائکم وہ پوچھتے رہیں تمہاری خبریں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا انہوں نے قتل کیا إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑا قتال کرنا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ منافقین کی بزدلی کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کی حالت یہ ہے، جب غزوہ خندق ختم ہو گیا، جی مکمل ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو جو چھپ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے نا دور دراز کے علاقوں میں، ان کو جا کر کسی نے بتایا جنگ ختم ہو گئی ہے، کہنے لگے نہیں کدھر ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اتنے ڈرپوک ہیں، جنگ کفار چلے بھی گئے ہیں پھر بھی کیا ہے جی بلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے ڈرپوک ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر واپس پلٹ کر آ جائیں نا جی، پہلے تو یہ جب دیکھا نا جی اتنی تعداد ہے کفار کی، تو ڈرپوک قسم کے ڈر کر بھاگ گئے۔ میدان میں کھڑے تھے تو اللہ کے شہر کھڑے تھے، صحابہ کرام کھڑے تھے، تو فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اگر اب واپس پلٹ کر آ جائیں وہی مشرکین کفار، تو یہ منافقین اتنے بزدل ہیں، ان کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوگی کہ کاش کہ اسی دیہاتا بھی رہنے ہوتے تو اج اس تک نوبتی نہ ہوئے، جی آپ مسلمان لڑنا جی اساں تک ایک کفار پہنچنے نہیں، ٹھیک ہے، اتنے قسم کے ڈرپوک ہیں۔ فرمایا اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی عطا پتہ نہیں کرتے، یسألون عن انبائکم خبراں پوچھتے رہنے کی ہویا مسلمانوں دے، کتنے شہید ہوئے، کتنے مارے گئے، کتنے زخمی ہوئے، مسلمان جتے یا کافر جتے، ٹھیک ہے، پیچھے سے خبریں رکھتے ہیں۔ منافق بندے کو خبر ہوتی ہے نا جی، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ہر بندے کی خبر ہوتی ہے، ہر محلے کی خبر ہوتی ہے، ہر گھر کی خبر ہوتی ہے، تو کیا کرتے تھے جی خبریں رکھتے تھے،
لیکن کیا ہے جی آگے میدان میں نہیں آتے تھے. وہی آگی بات ہے نا جی, پتہ لگا کہ بھئی جنگا بھی بالکل جان ہی ختم کر دیں. ٹھیک ہے, ایسے قسم کے منافق تھے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور وہ اگر ہوں تمہارے درمیان میں ما قاتلوا الا قلیلا, تو نہیں قتال کریں گے مگر بہت تھوڑا جی. پہلے تو جنگ کے اندر آتے نہیں, آپ نے سنا, اگر آ بھی جائیں نا جی تو پھر کیا کرتے ہیں جی, مسلمانوں کو دکھانے کے لیے تلوار چلاتے ہیں جی. ٹھیک ہے, صرف اور صرف کس لیے جی, تاکہ ہم مسلمانوں سے بچے رہیں. وہ بھی یہ کہیں گے نہیں یہ ہمارا بندہ ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تو ہم کیا ہوں گے جی, مسلمانوں سے بچ جائیں گے جی. ٹھیک ہے, اور دوسرا اگر آتے بھی ہیں نا جی, چلاتے بھی نہیں ہے تلوار, غرض کیا ہوتی ہے, مسلمان جیتیں گے تو مال غنیمت مل جائے گا, پیسے مل ویسن, جڑا کچھ ساز و سامان اور مل ویسی, بس اور کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نمونے کے پیش کیے. ظالموں تم جنگ سے اتنے کتراتے ہو, میرا محبوب جو سب سے لاڈلا بھی ہے, وہ جنگ کے دوران اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی لی, کدال لیا, گینتی بیلچا لیا, کھودتے تھے جی. کھودنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی ٹوکری خود اٹھایا کرتے تھے. بسا اوقات اتنی بھاری ہو جاتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی تھی اور پیٹ کے اوپر تہ جم گئی تھی. ٹھیک ہے, اتنی کھودائی کرنے کے باوجود بھی, اوپر سے سردیوں کا موسم بھی, ساز و سامان کی قلت بھی, اور کھودنے والے سامان کی بھی قلت ہے جی, اور اوپر سے بھوک نے بھی ستائے ہوئے, دو پتھر باندھے ہوئے. میرے محبوب کو دیکھو نا, لقد کان لکم, البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے, فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں, اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ, لمن کان یرجو اللہ, کس بندے کے لیے اللہ کا پیغمبر بطور نمونہ کیا ہے, اس بندے کے لیے کان یرجو اللہ, جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی. جس بندے کو پتہ ہے نا جی اس جہان کو چھوڑنا ہے, آگے اس جہان میں جانا ہے, اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہونا ہے جی. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی کیا کرتا ہے جی, ملاقات کی امید بھی لگاتا ہے جی. ٹھیک ہے, اور جس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ چیز ہو, مال ہو, تو وہی کیا کرے گا جی, اللہ سے امید لگائے گا. مال سے مراد کیا ہے جی, اعمال صالحہ ہوں. اور جس بندے کو اعمال صالحہ نہ ہو, اس کو دنیا ہی اچھی لگتی ہو, سونا زیورات, ہیرے جواہرات, کھائی پی موج مستی, تو وہ تو بندہ چاہتا ہی نہیں میں مار ویسا میرا ہو سی کی جی. ٹھیک ہے, والیوم الآخر, نمبر 2, وہ بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, اور نمبر 2 والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کی کیا کرتا ہے جی, امید لگاتا ہے جی. ٹھیک ہے, قیامت کے اوپر بھی عقیدہ رکھتا ہے. نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ جی. ٹھیک ہے, چوتھے پارے میں آپ نے سنا ہے جی, عقل مند لوگ کون ہیں, فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے ہیں تو تب اللہ, بیٹھے ہیں تو تب اللہ, وعلی جنوبہم, لیٹے ہیں تو تب اللہ. ٹھیک ہے, یہ عقل مند لوگ ہیں جی, اللہ سے ملاقات کی امید بھی رکھتے ہیں, آخرت پر یقین اور ایمان بھی رکھتے ہیں. نمبر 3 اللہ کا ذکر بے تحاشا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نا جی وضو کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر وضو کی حالت میں ہو تب بھی کر سکتے ہو, بے وضو ہو تب بھی کر سکتے ہو جی. ٹھیک ہے, ہر حال میں کیا کرو جی. ٹھیک ہے, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب دیکھا ایمان والوں نے الاحزاب, گروہوں کو جی. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہے جی, یہودی بھی تھے, منافقین بھی تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو وغیرہ وغیرہ جی. ٹھیک ہے, مشرکین خود بھی تھے جی. ٹھیک ہے, 10,000 مشرکین کی اپنی تعداد تھی جی, اور 14,000 باقی ان کے ساتھی تھے. جب ایمان والوں نے گروہوں کو دیکھا, قالوا, کہنے لگے, ھذا ما وعدنا اللہ, یہ وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے کیا تھا, یہ وہ موقع ہے, یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے ہم کو وعدہ کیا تھا, ورسولہ, اور اس کے رسول نے, وصدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. اس وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے جی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو تیسرے پارے میں اللہ نے کیا جی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو ابتداءً تعداد کی قلت تھی, پھر احد تھا جی,
عہد کے اندر مسلمانوں کو زیادہ جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، ساز و سامان کم تھا، تعداد کم تھی، ہر اعتبار سے کیا تھی جی، کمزوری تھی، بے بسی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر صحابہ کرام زخمی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا ہوئے، زخمی ہوئے، دان مبارک شہید ہوئے۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر بھی ہیں، پھر بھی کیا ہے جی، ہماری تعداد کم بھی ہے اور اتنے زیادہ بھی، ہماری مدد کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگوں نے گمان کر دیا کہ تم کو جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ جنت کی عام چیز ہے، جنت قیمتی چیز ہے جی، اس کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی۔ کیا تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی کہانیاں نہیں پہنچی، مثالیں نہیں پہنچی؟ مستہم البأساء، ان کو بھوک بھی پہنچی، والضراء، ان کو دکھ بھی پہنچے، وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کو زلزلوں نے بھی گھیرا، جانی بھی تکلیفیں، مالی بھی تکلیفیں، کھانے پینے کی سختیاں، ہر اعتبار سے ان لوگوں کے اوپر سختیاں۔ آپ نے سنا ہے جی ایسے ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو ایمان لے آتا اس کے لیے لوہے کی کنگھی بناتے جی، ٹھیک ہے، اس کنگھی کے ساتھ اس کے جسم کو یوں کر کے گوشت کو ادھیڑ دیتے تھی، ہڈیاں نیچے رہ جاتی تھی۔ اور ایسے حالات آئے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ایمان والے بھی اور حتیٰ کہ رسول بھی یہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم نے اتنا آسان سمجھ لیا جی؟ ہاں، ان لوگوں کے اوپر بھی اتنی سختیاں مصیبتیں آئی تھی، تمہارے اوپر تو سختیاں مصیبتیں ہی نہیں آئیں، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لیکن دوسرے مفسرین فرماتے ہیں اس وعدے سے مراد یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے غزوہ احد ختم ہونے کے بعد نا مشرکین چلے گئے، ایک جگہ پہ جا کر بیٹھے جس کا نام حمراء الاسد تھا، وہاں پر بیٹھے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھا میں آ گیا ہوں۔ دوسرے نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے تب آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھا ہے آ گیا ہوں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ زخمی بھی زیادہ ہو چکے ہیں جی، ان کے ساتھی زیادہ شہید ہو چکے ہیں جی، لہٰذا کیا ہے جی، زخمی ہیں، اب اس طرح کرتے ہیں دوبارہ واپس پلٹ کر کیا کرتے ہیں جی، حملہ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ حضور کو پتہ چلا کہ یہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں نا جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کرو جی، نکلو۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے صحابہ القرح، صحابہ کو زخم پہنچے تھے، حضور نے فرمایا میرے شیرو اٹھ جاؤ جی، اور لہٰذا کیا کرو جی، اب ان کا صفایا کرو جی۔ جب ان کو پتہ چلا یہ زخمی صحابہ آ رہے ہیں جی، اور زخمی شہر جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے جی، پھر ایک وار ہوتا ہے جی، جب ان کو پتہ لگا نا کہ یہ تو کیا ہے، زخمی باوجود زخمی ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، تعداد کے کم ہونے کی ابھی تک ہمت نہیں آ رہی، لہٰذا اب کیا کرو جی، بھاگو جی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے بھاگے، تب یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ حضور وہاں پر رہے 3 دن جی، جنگ احد کے اندر 3 دن، 17، 18، 19، یہ 3 دن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا کہ مومنوں نے بھی وعدے کو سچ کر دکھایا اور اللہ اور اس کے رسول نے بھی وعدے کو سچ کر دکھایا۔ کون سا وعدہ تھا؟ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ مومن لوگ گروہوں کو دیکھیں گے لیکن ہمت نہیں ہاریں گے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ایمان والوں کی کمال کی صفت ہے جی۔ فرمایا جب اتنے لوگ سامنے آ گئے، 24,000 بندہ سامنے آ گیا، ہر طرف سے کفر یلغار پہ، فرمایا وَمَا زَادَهُمْ، اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے، اس بات نے تعداد بھی زیادہ ہے، ہر کفر جمع ہو گیا ہے، جس طرح افغانستان والوں کی پوری کتنے ممالک جمع ہوئے صرف ان کو مارنے کے لیے جی، کیا ہوا آخر میں شکست فاش ہو کر بھاگے جی، اللہ نے ایسے مدد کی۔ یہی حال صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا، صحابہ تنہا تھے اور دنیا کے سارے کافر مل کر صحابہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے، اور کیا کر دیا، 1 مہینے کے بعد اللہ نے کیا کر دیا، ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ وَمَا زَادَهُمْ، اور نہیں زیادہ کیا ان کے لیے اس بات نے، الا ایماناً، مگر یقین زیادہ بڑھ گیا جی، ٹھیک ہے۔ بندے کا یہی ہوتا ہے نا، یقین نہیں ہے۔ آج ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے اندر یقین نہیں ہے، اور اگر یقین آ جائے نا جی، یہی کیا ہے جی، کامل ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ اچھا، جو پکے آپ دیکھو جی، باوجود اس کے ہم مومن بھی ہیں جی، اللہ کی تعلیمات احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اپناتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کیا ہے جی، مشرک قسم کے ہیں، کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کو اپنے باطل معبودوں کے اوپر اتنا یقین ہے، شیطان ان کے کام کر بھی دیتا ہے جی، لیکن ہمارا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین ہمارا اگر بن جائے نا جی تو کیا ہے جی، ہر مشکل کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، یقین اگر ہو جائے تب۔ اور صحابہ کا یقین کامل تھا، ایمان کامل تھا۔ وَتَسْلِيمًا، اور اطاعت کرنے کے اندر ان اضافہ ہو گیا، ان کی اطاعت کے اندر۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پھر اس وعدے کو کیا کیا جی؟ وعدہ نبھایا جی۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چاچا ہے جی، انس بن نضر، جنگ بدر ہوئی نا جی، تو یہ کسی سفر پر تھے جی، سفر کی وجہ سے جنگ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، تو جب واپس آئے کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کمال کی جنگ تھی، پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ کے اندر میں حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اب اگر اگلی مرتبہ مجھے موقع ملا نا، اس جنگ کو میں مس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں ہر حال میں حصہ لوں گا۔ یہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ احد کے اندر انہوں نے کمال سے، مہارت کے ساتھ کفار کی صفوں کے اندر گھس کر کفار کو پھینٹی لگائی، اتنے اندر چلے گئے کہ واپس پلٹنے کا راستہ نہ ملا۔ جب جنگ ختم ہوئی، مسلمان جیت گئے، تو ان کے جسم کے اوپر 80 نشانات تھے جی، زخم، تیروں کو بھی تھی اور نیزوں کو بھی تھی، 80 نشانات تھے، اور جسم پہچانا نہیں جا رہا تھا یہ کون ہے۔ لیکن بہن آئی اور بہن نے انگلی کے نشانات سے پہچان لیا، یہ کیا ہے جی؟ میرا بھائی ہے۔ یہ وہ تھا صحابی جس نے کیا کیا جی؟ وعدہ کیا، اے اللہ اگر تو نے اب مجھے موقع دیا نا تو میں کیا کروں گا؟ تیرے راستے کے اندر اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کروں گا اور مہارت بھی دکھاؤں گا، اور وہاں پر کیا ہو گئی؟ شہید ہو گئی۔ فرمایا کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پورا کیا اپنے ذمے کو، شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو ابھی تک انتظار میں، صحابہ لڑتے تھے جی جنگوں کے اندر انتظار میں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے نہیں تبدیل کیا، تبدیل کرنا یعنی آپ نے عزم پر پختہ رہے جی، ایک مرتبہ بات کہہ ڈالی، اللہ سے وعدہ کر ڈالا، پھر اس وعدے کو توڑا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، نتیجہ، سبب، غزوہ احزاب کا سبب کیا بنا جی؟ غزوہ خندق کی علت کیا ہے جی؟ اللہ نے یہ جنگ کیوں کروائی؟ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ کیوں کروائی؟ اس کی وجہ اللہ بیان فرماتا ہے، لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ الصادقین، سچوں کو، بصدق، ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین ان شاء، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا یہ ہے کہ اللہ مہربانی فرمائے۔ اللہ نے یہ غزوات کیوں کیے؟ تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ ملے، جنت ملے جی، اور انعامات ملے جی، مال غنیمت ملے، اور وہ یعذب المنافقین، منافقوں کو کیا ملے جی؟ عذاب ملے جی، یا یہ ہے کہ اللہ ان پر مہربانی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سچوں کو اور جھوٹوں کو، مومنوں کو اور کیا جی منافقوں کو، خالص کو اور کیا جی نقلی کو، کھوٹے کو کھڑا کرنے کے لیے یہ غزوہ ہم نے پیش کروایا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ کان ہے غفورا، بخشنے والا، رحیما، مہربان۔